کیا انتخابات وقت پر ہو جائیں گے اور کیا ان کا نتیجہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب, اس ملک کے اندر پی آئی اے کی فلائٹ آج تک ٹائم پہ نہیں چلی, تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہو جائے گا تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس بات کو ماننا. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جائیں گے, لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ کا رواج ہمارے ملک میں ہے نہیں, کیونکہ جب تک پی آئی اے کی فلائٹ ٹائم پہ نہیں چلے گی تب تک, جب پی آئی اے کی فلائٹ ٹائم پہ نہیں چل سکتی تو پھر لیکن وارڈا صاحب یہ غیر آئینی فیل ہوگا اور اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں چاہیے ہوں گے, اگر کسی بھی وجہ سے نہیں ہوں گے, میں ضرور کہہ رہا ہوں گے, لیکن آپ کہیں کہ ایگزیکٹ سپوزٹلی اگر ایک اس کی ڈیٹ سیکنڈ ایک مثال ہے تو وہ سیکنڈ کو نہیں ہوں گے, وہ 5th کو ہو جائیں گے, 10th کو ہو جائیں گے, 15th کو ہو جائیں گے, ناٹ آن دا ایگزیکٹ اسپاٹ ڈیٹ, بیکاز اگر فلائٹ ٹائم پہ نہیں چل پاتی تو سر باقی کام کیسے دنیا میں. لیکن یہ آپ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ایک غیر آئینی عمل کے لیے آپ اس کو آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہو جائے گا. غیر آئینی کام ہے, 10 دن آگے جو کام تھرسڈے کو ہو سکتا ہے وہ کام ٹیوزڈے کو بھی ہو سکتا ہے, وہ کام سیٹرڈے کو بھی ہو سکتا ہے, تو مطلب کوئی بائی فار کوئی بہت ڈفرینس نہیں ہے ڈیٹس کا. تو یہ کیا ایشو کیا ہوگا جو اگر 5-10 دن آگے پیچھے کرنا ہوگا, اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کو کھڈے لائن لگانا ہے, اس سے پہلے اس کو نااہل کرنا ہے, یہ ایشو ہے؟ نہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب, میں بڑا اس کے اندر کلیئر ہوں کہ جو کام چیئرمین تحریک انصاف نے کر دی ہیں اور وہ کر بیٹھے ہیں اور ان سے کروا بیٹھے ہیں لوگ, اس پہ تو اب دو رائے ہونی نہیں چاہیے نا. رائٹنگ آن دا وال, اس کے اندر تو اب آپ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو وہی تو ہماری سب کی خام خیالی ہوگی. انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کام تو غیر قانونی ہو گئے ہیں, جس کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں میں چیزیں نظر آنا کیا نظر آئیں, کیونکہ ابھی تک نااہل نہیں ہے, پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی پارٹی ابھی بھی تگڑی ہے, پنجاب میں وہ تگڑا مقابلہ دیں گے نون لیگ کو. اس میں پاپولیرٹی کا سر اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی کہ ان کی پاپولر, نیچرلی پی ڈی ایم سے کمپیئر کریں تو پی ڈی ایم کی یہ ساری شکلیں اور ان کی شکل میں بہت فرق ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو کام انہوں نے کر دیا ایکچولی, کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, جو کام تحریک انصاف نے کیے ہیں نا, وہ ایکچولی سارے کام اس سے زیادہ بغض یہ ساری پارٹیاں بھی رکھتی ہیں, لیکن ان کی ترجمانی اور ان کی دل کی خواہشات اور چاہت عمران خان صاحب نے پوری کر دی اور پلیٹ میں رکھ کے ان کو سب کچھ دے دیا. کیا لیگل امپلیکیشن عمران خان کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں؟ سر دیکھیں, کیا نااہل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نااہلی بھی ہو سکتی ہے, بہت آف کورس ہو سکتی ہے سر, اس میں کوئی چانس, اس پہ کوئی راکٹ سائنس کی کیسے ہوگی نااہلی, کس بنا پہ؟ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے, اس پہ جیل بھی ہو سکتی ہے. جیل بھی ہو سکتی ہے بالکل, اس پہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. کس کیس میں؟ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں سر, میں اسپیسیفک تو کوئی کیس نہیں. 9 مئی کے کیس میں نااہلی ہو جائے گی. توشہ خانہ ہے, یہ جو یونیورسٹی والا کیس ہے, 9 مئی تو ایک بہت سیویئر کیس ہے نا. 9 مئی کے اندر لوگوں نے دے دیے, شواہد دے دیے, جو لوگ آج بند ہیں ان کے ہمدرد بن کے کھڑے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ دیں گے جن آپ ان کو اریسٹ کریں گے. آپ کچھ سر, آپ لوگ بند کمروں میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ویسی چیزیں گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہی نا. میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ سارے جو خان صاحب کے بیچ پہ سانپ ہے وہ سب چھوڑ جائیں گے, وہ چھوڑ گئے. اب جو 6-8 رہ گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو اندر کرو گے تو ہم باہر آئیں گے. سیدھی بات ہے سر, اس پہ پی ٹی آئی کے اندر باقی لوگ رہ گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان جیل میں جائیں گے, اس کے 72 گھنٹے میں ان کو بھی دیکھیں گے سائٹ پکڑتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے. میں وہ کہہ رہا ہوں نا سر, گھر کپڑوں سے قریب رشتے جو ہے وہ بھی نہیں رہیں گے سر, آپ دیکھیں تو آگے. یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں آپ کو اشارہ کر آپ سمجھ گئے, لیکن کیسا نہ ہو, میں اس کی وضاحت نہیں مانتا, آئی ہوپ کیسا نہ ہو. میں تو آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے, جو چیز میں بتا سکتا ہوں, باقی سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے سر, لیکن جو میں بتا رہا ہوں, جو ابھی تک کہا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. میں تو سمجھاتا رہا, سمجھاتے نکالا بھی گیا. اس کے بعد جو سب کچھ کہا وہ سانپوں کو اور گٹر کے کیڑوں کو نکلتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا, اور جو اب رہ گئے ان کی فرمائش ہے کہ اس کو اندر کریں. تو ہم زبیر صاحب سے عمران خان 9 مئی, یہ 1-2 بیانات ایسے ہیں عمران خان کے جو 9 مئی کے بعد بھی ان کا تسلسل جاری ہے. میرا خیال تھا کہ بینگ اے پولیٹیشین, انہیں پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی دوری جو ہے, اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی کی. میرا ایٹ لیسٹ ان کے سارے لوگوں کو یہی مشورہ ہوگا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کو اتنا اوپر نہیں لے جانا چاہیے تھا. چلو 9 مئی جو بھی ہوا تھا, اب اس کے بعد اس کو اسکیل ڈاؤن کریں, لیکن ابھی بھی وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے جو اسیسینیشن کے پیچھے فوج کے لوگ تھے, آئی تھنک وہ اس کو جو ڈی جی سی ہے اس کو شاید بولا انہوں نے کہ اس کے پیچھے وہ والا واقعے میں یہ جو وزیر آباد والا واقعہ تھا اس کے پیچھے ان کا رول ہے. اسی طرح کا ایک ڈرٹی ہیری بولتے ہیں نا اس کو, ڈی جی سی کو. دیکھیں ندیم ملک صاحب, یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے جو چیئرمین تحریک انصاف کر رہے ہیں. انہوں نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنا کور کیوں نہیں کیا, برج کیوں نہیں کیا؟ وہ ابھی بھی جن مشورے جو ان کو باتیں بتا رہے ہیں, سب سے پہلے تو دیکھیں جس ڈی جی سی کا ذکر ہو رہا ہے فیصل نصیر صاحب کا, مجھے ان کا نام یاد نہیں تھا, جنرل فیصل نصیر صاحب کا, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قابلیت دی کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت زبردست ٹیررسٹ کے ساتھ, ملک دشمنوں کے ساتھ بڑا زبردست کام کیا, اور اللہ نے ان کو ایک مہارت دی ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنی دشمن کے لیے بندوق نکالی ہے, ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے, تو جب بھی انہوں نے بندوق نکالی ہے دشمن کے خلاف, تو یا تو دشمن کا سر اور بوتل کا ڈھکن
دونوں میں ان کا نشانہ چوکتا نہیں ہے. تو اگر ان پہ ایسا بیہودہ الزام لگایا بھی جا رہا ہے تو پھر وہ نشانہ چوکنے والا آدمی نہیں ہے. اس کا نشانہ چاہے وہ بوتل کا ڈھکن ہو یا کسی کی دشمن کی کھوپڑی ہو, وہ چوکتا نہیں. میں تو کلیئر بتا رہا ہوں, میں تو جتنا جانتا ہوں تھوڑا بہت اس حساب سے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. معلوم نہیں ہے کیونکہ جس لہجے میں آپ نے بتایا میں نے کہا شاید آپ عمران کو دھمکی لگا رہے ہیں. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ بیہودہ الزام لگانے سے کسی کو بھی کسی کے اوپر بھی گریز کرنا چاہیے, اور وہ بھی ایک ایسے سپاہی کو, ایسے فوجی کو, ایسے افسر کو جس کی بلڈ لائن ہے, جس نے بہت قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے اور بڑا فرنٹ لائن سے فائٹ کیا, اور اس کا کیریئر سندھ سے لے کے بلوچستان سے لے کے پورے پاکستان تک اللہ نے اس کو بہت عزت دی ہے, جہاں تک دشمنوں کا سر قلم کرنے والی بات ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے پاس اللہ نے ایک ہنر دی ہے کہ جب وہ دشمن کے خلاف بندوق نکال لیتا ہے تو وہ پھر سر اور بوتل کا ڈھکن دونوں کا نشانہ چوکتا نہیں ہے. تو اگر چوک گیا ہے, اگر میں بیہودہ الزام کی بات کروں اور وہ چوک گیا ہے تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ اگر نشانہ ادھر ادھر ہو گیا تو پھر یہ بندوق کی گولی تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں نا. چل لیکن اصل میں جو سوال تھا اس کو تو ایکچولی جس آدمی کو چیئرمین پی ٹی آئی بچا رہے ہیں, جنہوں نے خاص نے جو تباہی مچائی تھی, وہ خاص اس ڈی جی سی کے بہت خلاف رہے تھرو آؤٹ ہز کریئر. بیکاز یہ سپہ سالار ہے جو سپہ سالار تو جو سپاہی ہے, یہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کا جھنڈا سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے. پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ خاص اور عام کس کو کہتے ہیں, میں نام بھی بتاؤں نا تو آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ جن کے اختلاف کی بات کرتے ہیں ہی اسٹینڈز ریٹائرڈ نو نا, وہ ان کو گئے ہوئے مدت گزر گئی. نہیں سر, مدت تو گزر گئی نا سر, لیکن جب تک ریٹائرڈ کو سزا نہیں ملتی, یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر کہ میں نے جرم کیا اور میں کرسی سے اتر گیا ہوں تو میں مجھے واڈا صاحب اکثر اوقات نا آج کل آپ کے جملوں سے لگتا ہے کہ آپ اپنا کوئی غصہ اتار رہے ہیں ان کے اوپر. اگر ان کو سزا کا عمل دینا ہے تو کرنٹ چیف کو کوئی طاقت ہے, اگر ان کا کسی غلط کام میں انوالومنٹ ہو تو پکڑ کے اس کے سزا کے عمل میں آگے لے جا سکتے ہیں. بات بھی نہیں کرتا نا, میں تو 2 خاص کی بات کرتا ہوں. تو دوسرے کو بھی دے سکتے ہوں. آرمی چیف کے پاس پورا اختیار ہے. کیا پتہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہو جو ہمیں نہ پتا ہو, وقت کرے گا, قانون اپنا راستہ رہے گا سر. جو ایون سرونگ آفیسرز کو کسی کو بھی سزا دینی ہو تو آرمی چیف از فلی امپاورڈ. آرمی چیف تو اپنے ادارے کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کو جسٹس تو کرنا ہے. اب وہ تو اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. سر ہمیں نہیں پتا کہ شاید ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. سر ایک دفعہ وہ خبر آئی تھی, وہ اسپیشل انویسٹیگیشن بورڈ یا سم تھنگ, کیونکہ وہ فائنینشیل کرپشن کے ریگولرٹی ایس آئی بی کے کچھ ایشوز تھے, اور اس کے اوپر میں نے انٹیریئر منسٹری سے بھی پوچھا, کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھا, ریٹائرڈ لوگوں سے بھی بات کی, تو ان کا ایس آئی بی کام کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد وہ سائلنٹ ہے, وہ ڈیڈ ہے وہ ٹریک, اس کے اوپر میں نے اس کے پیش رفت کچھ. سر دیکھیں اس موجودہ چیف صاحب کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ سر کسی کو بھی کسی بھی غلط کام کی کوئی رعایت ملے گی. میں بڑا کلیئر ہوں, اور ان کا بھی اگر آپ اسپاٹ لیس کیریئر دیکھیں تو آپ کو وہ سب چیزیں واضح ہوتی ہیں. دیر سویر چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی, معافی نہیں ہو سکتی. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ پاکستان شہدا اور اپنے ادارے کے اوپر, اس 3 چیزوں کے اوپر یہ چیف کمپرومائز نہیں کرے.